KPK کے نئے منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کی بہت زیادہ تفصیل تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اندر کی بات احسن رضا کے پاس موجود ہے. ہم ان سے جانیں گے اور ٹٹولیں گے کہ وہ کس حد تک ہمیں بتا سکتے ہیں. احسن صاحب، کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ یہ ہے بیس کرن کہ سہیل افریدی صاحب جو کہ بہت ہی فائر برانڈ اور بڑے پرو ایکٹیو چیف منسٹر کے طور پہ سامنے آئے. ان کی ایک تصویر ہے، ویڈیو فوٹیج ہے کہ وہ پشاور کے کور کمانڈر میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری صاحب ان کا ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر 1-to-1 میٹنگ ہے، 1-on-1 میٹنگ ہے. جو میٹنگ کی فوٹیج ہے اور جو اسٹل فوٹو ہے اس میں دونوں کے چہرے پہ نا ذرا تھوڑی سی کرختگی ہے، کوئی سمائل نہیں ہے. ویسے کہتے ہیں نا بندہ کیمرہ سامنے ہے تو تھوڑا بہت مسکرا لیتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی سافٹ ایکسپریشن کسی سائڈ سے نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے ایک کور کمانڈر سے ملاقات کی ہے. اچھا، ملاقات میں جو باتیں ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں جی وہ مینجمنٹ لیول کی ہیں، آپریشن کے بارے میں ہے، پالیسی لیول ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ملنا ہے خاص کر اس وقت جب ایک دن پہلے سہیل افریدی صاحب نے بہت سخت بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جی اس پشاور میں بیٹھ کر پریس کانفرنسز کی گئیں، تو ان کا اشارہ تھا وہ جو DGI-SPR نے پریس کانفرنس کی تھی، شاید وہ سہیل افریدی کی نامینیشن اور ان کے الیکشن پاسبل وکٹری کے بارے میں تھی. تو اس کے بارے میں انہوں نے سخت بات کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد کیا ہوا. سہیل افریدی صاحب جہاں جہاں گئے، وہ امن جرگے میں گئے، وہ اپنے حلقے میں گئے، وہ کوہاٹ گئے، جہاں پہ بھی گئے ہیں وہ اسی طرح سخت باتیں کرتے رہے. مطلب اب آپ ادھر سے خود انفر کر لیں کہ اس میٹنگ میں کوئی برف نہیں پگھلی، سہیل افریدی صاحب کو کوئی سافٹ میسیج نہیں آیا، یا ادھر سے کوئی سٹرانگ میسیج آیا تو سہیل افریدی صاحب اس کا کوئی ذرا بھر اثر نہیں لے رہے. لیکن جو اچھی بات آپ دیکھیں گی کہ سہیل افریدی صاحب ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ چل رہے ہیں. انہوں نے ایک جو ملک اسٹیٹ کا بہت بڑا ادارہ ہے فوج، اس کے جو نمائندے جو پشاور کے کور کمانڈر ہیں، اگر ان کی طرف سے ملاقات کی ریکویسٹ ہے تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ان سے ملے ہیں، ٹھیک ہے. ملاقات میں کوئی بات ہوئی ہے اس کو پبلک میں ظاہر نہیں کیا، یعنی کہ وہ ملاقات کرنا مین کہ وہ ایک سٹیٹس کو کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ چل رہے ہیں. جو وہ دوسری بات کر رہے ہیں پبلک میں اگینسٹ آپریشن کرتے ہیں یا اگینسٹ اینی پالیسی، تو وہ بڑے نپے تلے الفاظ میں کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ جی یہ افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجا جا رہا ہے، یہ ہے تو وفاق کی پالیسی، لیکن ہم اپنے طور پہ صرف یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان ریفیوجیز کو بہت ادھر عزت رسپیکٹ کے ساتھ رکھیں گے اور بڑے آرام کے ساتھ ان کو واپس بھیجیں گے، کوئی مس ٹریٹمنٹ نہیں ہونے دی جائے گی. یہی باتیں وہ مور اور لیس آپریشن کے بارے میں بھی کر رہے ہیں کہ یہ قبائلی جرگہ جو ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اس میں اگر مذاکرات کی بات آئی تو ہم وفاق کے سامنے وہ تجاویز رکھ دیں گے. یعنی کہ وہ کوئی باؤنڈری کریز سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں، لیکن سیف کھیل رہے ہیں کہ جی اسٹمپ آؤٹ بھی نہ ہو جائے اور ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی مقدمہ بازی یا کوئی ریفرنس ٹائپ وہ چیز بھی نہ آ جائے. احسن صاحب، سہیل افریدی صاحب جب نامینیٹ ہوئے تو بڑے ایک آپ نے بھی کہتے ہیں ہمیشہ کہ وہ ایک فائر برانڈ قسم کے بندے ہیں، تو لگ رہا تھا کہ PTI کے لیے جو مشکلات ہیں یا بانی PTI عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں وہ کچھ حد تک شاید کم ہو جائیں، لیکن اب کی ملاقات کے بعد لگتا نہیں ہے اس طرح کا کوئی پاسبل. دیکھیں وہ ایک ملاقات سے تو نہیں وہ ہوگا نا کہ وہ اس پہ وہ جگجیت سنگھ کی غزل تھی جس کے وہ ایک شعر تھا کہ جی کتنے ملاقاتوں کے بعد، مجھے پورا یاد نہیں آ رہا. تو ملاقاتیں ہونے دیں، جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ان کا بہرحال سب سے اس وقت جو بڑا مشن ہے وہ تو یہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ریلیز کرانا ہے. تو یہ میٹنگز کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ان کا موٹیو ہے یا جو ان کا ایم ہے وہ اپنے ایم پہ ڈٹے رہیں گے یا تھوڑا سا اس میں کوئی ہے نرمی کی گنجائش بھی؟ دیکھیں وہ انہوں نے ملاقات کر لی ہے، ان کو کوئی میسج کنوے کر دیا ہوگا یا ان کو بھی کنوے کیا گیا ہوگا، تو
کوئی ایکسچینج آف تھاٹس ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم صرف اس چیز پر رلائے کر سکتے ہیں اگر مزید ملاقاتیں ہوئیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عمران خان کے لیے کوئی نرمی کا وہ پیغام آ جائے گا. لیکن ابھی ایک ہی دن ہوا ہے ملاقات کو, تو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ وہ ابھی نومبر کا مہینہ ہے, دسمبر جنوری کوئی نہ کوئی رستہ اگر نکلنا ہے تو وہ نکل آئے گا. افغان ریفیوجیز کے بارے میں بھی ان کا ایک موقف ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈی جی آئی اسپیئر نے جس دن کشمیر پشاور میں بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کی تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ افغان کے ریلیٹڈ ہی تھی. تو یہ دو رائے پہ کیوں یہ بار بار اس طرح اسٹیٹ کے خلاف یہ ٹکرانے والی پالیسی اپنا رہے ہیں؟ سیف اینڈ تو کھیل رہے ہیں لیکن تھوڑا سا لگ بھی رہا ہے کہ شاید یہ زیادہ. دیکھیں ایک پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی ایک جماعت ہے, ان کی ایک اپنی پالیسی رہی ہے. وہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپریشن نہ کرے, آپریشن ہم نے کوئی 20-24 کر لیے ہیں تو دہشت گردی تو ختم نہیں ہوئی, چلے ہم مذاکرات کر لیں. اچھا مذاکرات بھی کافی دفعہ ہو چکے ہیں, وہ بھی ناکام ہوئے ہیں. تو وہ یہ ایک ایسا مرغی اور انڈے والی بات ہے کہ جی اگر آپریشن کامیاب نہیں ہوئے تو مذاکرات کون سے کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ اس پہ دونوں سائڈوں نے ایک اپنی اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے اور بڑی ٹف قسم کی پوزیشن ہے. اس پہ بھی جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ بات چیت ہی کریں, دونوں سائڈز مذاکرات کریں, نہ کہ وہ لڑائی کے وہ پی ٹی آئی بھی ایک وہ اپنا مکہ لہرائے اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس تو مکے سے زیادہ اور چیزیں بھی ہیں. تو اس سے جو حالات ہیں وہ ابھی جو ڈیڈ لاک ہے وہ مزید انٹینسیفائی ہوگا اور حالات مزید خراب ہوں گے. تو اب دوسری طرف سچویشن کیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ آپ کی بالکل نہیں بڑھ رہی, ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, میڈیا کے حالات بہت برے ہیں, لوگوں کو سیلریاں نہیں مل رہی اس بہت میڈیا ورکرز کے. تو اسی طرح یہی ہر سیکٹر کا حال ہے. تو جو بہتری لانی ہے وہ تو مذاکرات سے ہی ہے. ناظرین پشاور بھی ہمارا حصہ ہے اور سہیل افریدی بھی کور کمانڈر بھی ہمارے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ دوبارہ کوئی امن اور پیغام کا کوئی جشر بن جائے تو اچھا ہو. سب کچھ امید کرتے ہیں اچھے کی اور انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.